بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان آج اپنی پوری سیاسی طاقت کا مظاہرہ گوجرانوالہ جلسے میں کریں گے۔ گوجرانوالہ جلسے کی صورتحال، کل گوجرانوالہ شہر میں کیا ہوا اور آج جو فوری طور پر کمشنر کو برطرف کر دیا گیا ہے، کیا جلسے میں کسی تصادم کا خطرہ ہے، تمام تفصیل بیان کرنے کی کوشش کروں گا اپنی اس ویڈیو میں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو فالو، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ پہلوانوں کا شہر گوجرانوالہ کو امتیازی فوقیت حاصل ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کا موجودہ گڑھ ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، اور واقعی جو مسلم لیگ نون کا فی الحال جو گڑھ ہے وہ ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ ہے، اور آج عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی گوجرانوالہ میں اپنی سیاسی پاور شو کریں گے۔ جلسے کی مختلف جو خبریں ہیں وہ آ رہی ہیں کہ کسی تصادم کا بھی خطرہ ہے یا وہاں کوئی کسی قسم کے عمران خان کو بھی تھریٹ دیا جا رہا ہے، اور آج وزارت داخلہ کی طرف سے بھی عمران خان کو تھریٹ ملا ہے ان کی سیکورٹی کو فل پروف بنانے کے لیے، بلٹ پروف گاڑیوں کے لیے جلسہ کے اندر کیا کیا حکمت ہیں تدابیر کے لیے وہ تمام۔ اور آج جو سیکورٹی ہے ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ، جو جناح اسٹیڈیم ڈسٹرکٹ شہر گوجرانوالہ کے بالکل سینٹر میں جو جناح اسٹیڈیم ہے اس میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کی سیکورٹی کو 3000 جو پولیس ہے وہ اس کی سیکورٹی، اور مزید یہ ہے کہ گوجرانوالہ شروع دن سے غنڈہ گردی جو ہے اس شہر میں بہت زیادہ رہی ہے، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ کسی کو بھی فوقیت اس ڈسٹرکٹ سے نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ کی تمام سیٹس جو ہیں وہ صوبائی اور قومی تمام کی تمام سیٹس مسلم لیگ نون کے پاس فی الحال موجود ہیں، یعنی کسی اور جماعت کو، پی ٹی آئی کو یا کسی اور جماعت کا ایک ایم پی اے اور ایک ایم این اے بھی ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ میں نہیں ہے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے اور غنڈہ گردی کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا جو گڑھ ہے وہ گوجرانوالہ شہر ہے۔ گوجرانوالہ میں جس نے بھی اپنی سیاسی پاور شو کرنے کی کوشش کی ہے مسلم لیگ نون کے علاوہ، اس کو یا رسوائی ہوئی ہے یا اس کے خلاف احتجاج ہوا ہے یا بے حساب گھٹیا حرکات بھی کی گئی ہیں، ہنڈا گردی بھی کی گئی ہے، یعنی جو قومی ہنڈے ہیں، جو بٹ ہنڈے ہیں، اور جو انڈے پھینکے گئے، جو ٹماٹر پھینکے گئے، اور جو ایک کتیا تھی، یعنی وہ ایسی جو گھٹیا حرکات ہیں وہ بیان کرنا بھی نازیب الفاظ ہیں۔ جو جتنی بھی وہ رسوائی ہوئی ہے، خواہ محترمہ فاطمہ جناح کو یا خواہ بے نظیر کو، یا وہ گوجرانوالہ میں ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع سے یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، اور جو موجودہ جو کل کی سچویشن ہے اس میں یہ ہوا کہ جو شہر میں گوجرانوالہ میں پوسٹر لگے ہوئے ہیں پاکستان پی ٹی آئی عمران خان کے جلسے کے بھی، اور جو چودھری اشرف انصاری ہے ایم پی اے جو نون کا حاضر ہے، چودھری اشرف انصاری، ان دونوں کے پوسٹروں پر کسی نے پوسٹروں پر سیاہی پھینکی گئی ہے۔ میڈیا میں بھی اور اخبارات میں اور ٹی وی چینل پر بھی یہ خبر آئی ہے، اور یہ بھی کنفرم ہو گیا ہے کہ جو سیاہی پھینکنے والے ہیں وہ خود مسلم لیگ نون کے ہی ہیں۔ اعجاز جازی جو یوتھ کا صدر بھی ہے، یا یوتھ کا اس میں شمولیت بھی اس کی ہے، اور بہت بڑا ڈان بھی ہے گوجرانوالہ کا۔ ڈان بے حساب ہے گوجرانوالہ میں، جتنے گلو بٹ ہیں یا قومی گنڈے ہیں، یہ بے حساب جتنی کاروائیاں ہوئی ہیں جلسوں میں، جلوسوں میں، ریلیوں میں مسلم لیگ نون کے خلاف، جس نے بھی مظاہرہ کیا گوجرانوالہ میں اس کو یا تھریٹ دیا گیا ہے، اس کو خطرہ ہوا ہے، اس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ لہٰذا اب بھی جو متواتر جلسے کرتے آ رہے ہیں عمران خان پورے ڈسٹرکٹ میں اور ہر ڈسٹرکٹ میں، اور وہ کامیاب جلسوں کے بعد آج سب کی نظریں گوجرانوالہ جلسے پر ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ فی الحال موجودہ یہ جو دن چل رہے ہیں پاکستان میں کسی قسم کا پنگا پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے خلاف نہیں کریں گے، لہذا آج کا جو جلسہ ہے وہ انشاءاللہ لازمی ہوگا۔ دیکھیں، جلسوں کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو یہ بالکل غلط ہے، کسی بھی قوم اور ملک کے مستقبل اور اس کی اکانومی کو
معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے جلسے، جلوس، ریلیاں، احتجاج، دھرنے، یہ سالمیت کو بھی خطرہ ہے اور معیشت کو بھی اس سے خطرہ ہے۔ جو ہماری جو سچویشن چل رہی ہے موجودہ، مہنگائی کی، ڈالر کی، یا جو چل رہی ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جو چل رہی ہے سچویشن، ان دنوں میں جلد سے جلوس اور کسی قسم کی احتجاج ریلیوں کی ہم بالکل خلاف ہیں۔ لیکن جو عمران خان کا جو موقف جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو موجودہ حکومت آئی ہے وہ کسی کے کہنے پر، یعنی جو خط آیا ہے باہر سے اور کسی کے کہنے پر جو آزاد مملکت جو جلسے، جلوس، ریلیاں، ہڑتالیں یا کسی قسم کی یہ کارروائیاں کسی بھی قوم اور کسی بھی قوم کی معیشت یا ریاست کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ یعنی اس سے معیشت کو بھی نقصان ہے، معیشت بھی تباہ ہوتی ہے اور عوام جو ہیں ان میں بھی نہ شعور آتا ہے اور نہ عوام اور قوم ترقی کرتی ہے۔ گو کہ موجودہ جو سچویشن ہے، جو عدم اعتماد کے بعد جو سیاسی ایک صورتحال پیش ہوئی ہے پاکستان میں، اس کے خلاف یہ جو عمران خان ہے، جو عمران خان کا موقف ہے یا اس کا ایک ماٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میرا سیاسی نظریہ ہے کہ کسی کے کہنے، یعنی بیرونی طاقت کی وجہ سے عدم اعتماد کے ڈرامے کے بعد یہ حکومت چینج ہوئی ہے اور جو موجودہ حکومت ہے وہ کسی بیرونی طاقت کی وجہ سے بیٹھی ہے، لہذا وہ اس کے خلاف اور جو خط کے خلاف جو آیا پاکستان میں اور اس پر جو عمل ہوا، ہمارے تمام ادارے جو ہیں انہوں نے فالو کیا اور موجودہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اور ایم پی اے ایم این اے خرید کر پی ڈی ایم میں داخل کر اور جو یہ سارا ڈرامہ ہے اس کے خلاف جو عمران خان ہے وہ یہی ان کا موقف ہے، جو ان کا نظریہ ہے کہ اس کے خلاف میرا احتجاج ہے۔ اور احتجاج کب تک رہے گا؟ جب تک موجودہ ادارے یا موجودہ حکومت الیکشن کی اناؤنسمنٹ نہیں کرتے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کی ترقی کے لیے بہتری